سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بغیر کوئی خوشی شیئر بھی کی جائے یا منائی بھی جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم ڈے ہے، جن کی وجہ سے آج اس ملک میں ایک آزاد شہری کی پریویلیجز لے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس ہستی کو ٹریبیوٹ نہ دیا جائے تو زیادتی کی بات ہے۔ اکثر لوگوں نے مجھے کہا، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اس ہستی کو بھی کنٹروورشل کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ آپ یقین کریں کہ جب قائد اعظم کے زائچے پہ کام کیا جاتا ہے، جب وہ پیدا ہوئے، جب میں نے اس دن میں جا کے ان کا زائچہ بنایا، حالانکہ آپ کو موٹ سکارٹ نظر آنے والے قائد اعظم، سوٹڈ بوٹڈ قائد اعظم، ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہے نا، شلوار گٹوں سے اونچی ہوگی تو ہی ہم اسلامی ہونے کا فتویٰ لگائیں گے۔ یقین جانیے اپنے ذائچے کی روح سے وہ ایک ٹرو اسپرچول انسان نظر آتے ہیں، روحانی انسان نظر آتے ہیں۔ somehow جب سے میں نے کسی کے کہنے پہ کام کیا، پاکستان کی ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی نے مجھے کہا کہ ذرا قائد اعظم پہ کام کر کے دیکھیے کہ یہ جو اتنی کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے، یہ مطلب ہم تو صرف خیر نوٹ کے اوپر قائد اعظم کا احترام رہ گیا ہمارے دلوں میں، اور تو شاید ہم لوگوں نے وہ ساری چیزیں بھلا دی ہیں۔ کام ہم کرنا نہیں چاہتے، مفت پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، منوسلوا زندگی میں چاہیے، صدقات خیرات پہ ہم پلنا چاہتے ہیں، کام نہیں ہم کرنا چاہتے۔ حالانکہ ان کا سلوگن ہی یہ تھا، کام کام اور صرف کام۔ اور میرا خیال ہے کہ خدا کی قسم آج بھی اگر اس سلوگن پہ کام کرنا شروع ہو جائیں، جس طرح چائنیز نے کام کیا اور اپنے آپ کو آج وہ دنیا میں سپر پاور بننے کی طرف ان کے جو ہے نا سفر شروع ہو چکا ہے، اور جو چائنیز کی محنت ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھاؤ تو یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے، اور آج وہ سپر پاور بننے کی طرف ان کا سفر شروع ہے، دنیا کی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم شروع ہے۔ آپ کو جلدی دنیا کے نقشے پہ چائنا ایک سپر پاور کے طور پہ نظر آنے والا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ایک آئی اوپننگ چیز ہے۔ ہمارے قائد کا تو سلوگن ہی یہ تھا، اور مجھے بہت وہ ہوتا ہے کہ جب باہر پردیس میں رہنے والے بہن بھائی جو کہ اتنی مشکل زندگیاں وہاں گزارتے ہیں، اپنی ہڈیاں توڑتے ہیں، آورز اینڈ آورز کھڑے رہ کے کام کرتے ہیں، اور یہاں کنبے کے کنبے مفت میں بیٹھ کے منوسلوا کھا رہے ہوتے ہیں، آج بھی وہ روایت ہے۔ پتہ نہیں جس دن ہم بدلیں گے، میرا نہیں خیال کہ جس دن ہم یہ اپنی روایت چھوڑیں گے نہیں، مفت میں کام کرنے کی، مفت میں منوسلوا آتا رہے، زکوٰۃ آتی رہے، خیرات آتی رہے، تو بس پھر یہی جو ہے نا وہ ترقی کا سفر تو ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ لیکن میرے ستارے مجھے خبر دیتے ہیں رب کے حکم سے کہ 2024 اور 2025 پاکستان کی ترقی کے ڈسائسو ایئرز ہیں، اور اگر ان سالوں میں پاکستان نے ترقی نہ کی تو پھر میرے لیے پریشانی ہوگی۔ ابھی مجھے ایک امید کی کرن باقی ہے۔ جب مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں سے لوگ بھاگ بھاگ کے باہر جا رہے ہیں، ہر کوئی یہاں سے اپنی چیزیں بیچ کے، کوئی کسی ملک کی نیشنلٹی لے رہا ہے، کوئی کسی ملک کی لے رہا ہے، تو یقین کریں مجھے بالکل فکر نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں یہی لوگ ایک دن ترسیں گے کہ پاکستان واپس آ کے یہاں سیٹل ہو سکیں، کیونکہ اب دنیا کی ٹرانسفارمیشن کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک جو پریویس ریکارڈ ہے پیش گوئیوں کا وہ آپ سب کے سامنے ہے میرا، کہ 2023 آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک چھوٹا سا ہم اس کو ایک کوئک ریویو دے دیتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ فوج کا سال ہوگا، کیونکہ مارس پاورفل ہونے جا رہا تھا۔ فوج کے ساتھ ساتھ یہ جنگ کا سال بھی تھا، جنگ کا بگل بھی بچ جائے گا، جو کہ غزہ کی شکل میں آپ لوگوں نے وہ بھی سن لیا۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا 2020 سے اینڈ آف ورلڈ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور 2023 کے سیکنڈ ہاف میں اس کی بگننگ ہو جائے گی۔ ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، اپنے قبلے درست کر لیجئے۔ اللہ نے اس چیز کا حساب لینا ہے کہ تجھے 2 آنکھیں دی تھیں، تجھے دماغ دیا تھا، 2 ہاتھ دیے تھے، 2 پیر دیے تھے، پھر بھی تم مانگ کے گزارا کرتا رہا۔ تو نے کام کرنے کو جو ہے، حالانکہ یاد رکھیں کہ منوسلوا کا زمانہ صدیوں پہلے ختم کر دیا گیا تھا، جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا کہ اب چلو جا کے دنیا میں اپنی جگہ بناؤ اور دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اچھا خاصا منوسلوا تب ملتا تھا، یہ زمانہ تب سے ختم ہو گیا ہے۔
وہی قومیں اب دنیا کے نقشے پہ ابھر رہی ہیں جو کام کرتی ہیں, جو محنت کرتی ہیں. یہ بیٹھ کے ساری ٹک ٹاک ریلز اور ان چیزوں پہ اپنے ٹائم ویسٹ نہیں کرتی, لمبے لمبے پیکیجز لگا کے وہ باتیں نہیں کرتی. خدا کا واسطہ یہ ہماری نسل کو, ہمارے لوگوں کو ایک اسٹریٹجی کے تھرو جو ہے نا تباہ کیا جا رہا ہے. چائنا میں ایسی چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں, ایسے سوشل میڈیا وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے. پاکستان میں کیوں الاؤڈ ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ پیکیجز پاکستان میں کیوں ہیں؟ ہر جگہ انٹرنیشنلی فون اتنا ایکسپینسو ہے, سوائے اس ہمارے ملک کے. عرب ممالک میں آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ پابندی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا, یہ صرف ہماری نئی نسل کو ناکارہ نااہل بٹھا کے رکھنے کی یہ اسٹریٹجی ہے. ہم کمانے کو شرم سمجھتے ہیں اور یوں بیٹھ کے جو ہے نا فلاں سے ایڈ مانگ لی, ادھر سے ادھار مانگ لیا. بدلنا پڑے گا سر اپنے آپ کو. جب تک ہر انڈیویجول گھر کا نہیں اٹھے گا, اپنی زندگی کی کمان نہیں بدلے گا. قائد اعظم کا سلوگن آج تو میرا اسی چیز کے اوپر, صرف میں انہیں تو ٹریبیوٹ دینا ہی دینا ہے, ان کا میسج آپ کو یاد کرانا ہے. کام کام اور بس کام. خدا کا واسطہ اپنے آپ کو ابھی بھی سمجھ لیجئے. 2 سال ڈیسٹنی ہمیں دینے جا رہی ہے. اس ملک کی تقدیر آپ لوگ بدل سکتے ہیں اگر اس سلوگن پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں. 25 دسمبر ایک صرف اس کی سیلیبریشن مت رکھیے, چھٹی مت منائیے. دفتروں میں چھٹی ہے, اسکولوں میں چھٹی ہے, تو بس بیٹھ کے چھٹی نہ منائیے. یہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے. اس قائد نے اپنے لیے نہیں دیا تھا ملک آپ کو, ہم نے تو اس ہستی کو بھی کنٹروورشل کر دیا جو کہ سچ مچ ایک روحانی پرسنالٹی ہیں. ہم نے انہیں بھی کنٹروورشل کر دیا کہ نہیں, انہوں نے کسی سازش کے تحت اس ملک کو لے کے دیا تھا. خدا کا واسطہ ایسا کچھ نہیں ہے. جو لوگ اس متھ پہ یقین رکھتے ہیں اپنے اپنے دماغوں کو صاف کر لیجئے. میں کہتی ہوں آپ ہمسایہ ملک سے سیکھیے, انڈیا سے سیکھیے. وہ اپنا بنانے والوں کی کس طرح قدر کرتے ہیں, اپنے ہیروز کو کس طرح بناتے ہیں, اپنے ہیروز کو کنٹروورشل نہیں کرتے وہ لوگ. تو جب تک ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کریں گے, یاد رکھیں جو قومیں اپنی اقدار کو, اپنے ورثے کو, اپنے مورلز کو سنبھال کے نہیں رکھتی, ان کے نشان مٹ جایا کرتے ہیں. اگر ہم صرف فالوورز بنتے چلے جائیں گے نا, کبھی ہم ویسٹ کی کوئی چیز فالو کر لیں گے, کبھی ہم فلاں کی ٹک ٹاک فالو کر لیں گے, کبھی ہم اس کا ناچ گانا فالو کر لیں گے, تو پھر ہمارا نشان بھی نہیں رہ جائے گا. تو یہ جو ہندوؤں کی, وہ یہودیوں کی ایک سازش ہے کہ 2025 میں پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا. یہ ان کی پلاننگ ہے. اب بھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ اس کی اس پلاننگ کو خاک میں ملا سکتے ہیں. اس ہستی کی کوشش کو آج بھی آپ ان کو سرخرو کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی محبت کی قربانی دی, اپنے خاندان کی قربانی دی, اپنے وقت کی قربانی دی آپ کو آزادی لے کے دینے کے لیے. وہ دیکھیں انڈیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہو رہے ہیں. حلال کھانوں تک پہ وہاں پہ پابندی لگنے جا رہی ہے. مسجدوں میں آپ ایزیلی پرفارم نہیں کر سکتے ہو. تو یہ آپ لوگ کو اس آزادی کی قدر ان سے پوچھیں جو پردیس میں آپ کے بہن بھائی روزی کمانے کے لیے جو ہے نا وہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کے روزی کماتے ہیں اور یہاں اپنے کنبوں کو پالتے ہیں کہ جی یہاں پہ اپنے گھر والوں کو سکھ دے سکیں. جس دن آپ سب کھڑے ہو گئے, آپ لوگوں نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا عزم کر لیا, ہمارے قائد سرخرو ہو جائیں گے. ہمارے قائد کی روح کو جنت میں بھی سکون آ جائے گا. میرا خیال ہے اس وقت تو بہت تکلیف میں ہوں گے, وہ بہت تکلیف میں ہوں گے. تو ابھی بھی ہمارے پاس 2 سال آنے والے ہیں, 2024 اور 2025. ہر بندہ اگر کام کا عزم کر لے گا, یقین کریں اس ملک کی تقدیر کو ہم بدل سکتے ہیں. یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. میں تو صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ, کیونکہ میں تو بہت بڑی فین ہوں اپنے قائد کی, بہت بڑی فین ہوں. میں تو اپنے گھر میں یہ رکھتی ہوں ان کی نشانیوں کے طور پہ چیزیں جو ہیں, اور صرف نوٹوں کی شکل میں نہیں سنبھالتی. مجھے سچ مچ ان 2 ہستیوں سے بہت پیار ہے, خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائد اعظم اور علامہ اقبال سے. مجھے ان 2 ہستیوں سے عشق ہے. علامہ اقبال کی پوئٹری دیکھیں تو خون گرمانے والی پوئٹری ہے, ریولوشنری پوئٹری ہے, آپ کو انقلابی کی بنا دیتی ہے آپ کی روح کو جو ہے. اور قائد اعظم کے میسیجز کو سنیں تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو جو ہے اس میں
آخری خطبے کی نشانیاں بھی مل جائیں گی. اس میں آپ کو، حالانکہ آپ انہیں سمجھتے ہیں وہ سوٹڈ بوٹڈ تھے، ان کی پوری کمانڈ تھی کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے رائٹس لے کے دینے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں مائنورٹیز کو سیو کرنا ہے. اور یہاں یہ حال ہے کہ جب میں اپنی مسیحی برادری کو ہیپی کرسمس بولتی ہوں تو میرے پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. کیسی مسلمان ہیں آپ انہیں ہیپی کرسمس کہہ رہی ہیں. میں اعلانیہ کہوں گی، جس نے مجھے نہیں سننا وہ مجھے برداشت نہ کرے، یا بلاک کر دے یا اپنا چینل بدل لے. لیکن میرے ملک میں جو اقلیتیں ہیں، میرے قائد کا پیغام ہے ان کا احترام کریں. ان کو آزادی ہے اپنی سیلیبریشنز کی، تو ہمیں بھی ان کا حکم سر آنکھوں پہ. آپ لوگ جو چاہے تنقید کریں، میں اس آپ کی تنقید سے نہ میں اوفینڈ ہونے والی ہوں، نہ میں اپنا رویہ، اپنی روش بدلنے والی ہوں. بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا. پلیز اس میسج کو یاد رکھیے، کام کام اور بس کام. اسی نوٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. یہ دن صرف ریمائنڈر نہیں ہے، یہ دن آج بھی ہمارا اگر ذہن بدل گیا تو ہماری تقدیر کو بدل کے رکھ سکتا ہے. کسی دن اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے. نئے سال کا ریزولوشن لیجئے کہ میں کام کروں گا، میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں اپنے وقت کو کنسٹرکٹیو استعمال کروں گا. پھر اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی میں بھی آسانی ہوگی کہ تم نے اپنے وقت کا صحیح اور جائز استعمال کیا. ورنہ وہاں پہ بھی جو حساب ہوگا، وہاں سے پھر بھاگ کے آپ جو ہے کہیں اور پناہ بھی نہیں لے سکتے. تو ابھی بھی وقت ہے، 2 سال آپ کے پاس ہیں، ملک کی تقدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے، قائد اعظم کا پیغام سامنے، کام کام اور بس کام. مجھے دیجیے میرے ہی لفظ سے اجازت. اللہ میں آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا مددگار ہو. اللہ میرے ملک کی سلامتی رکھے. اللہ یہودیوں کے عزائم خاک میں ملا دے جو چاہتے ہیں کہ 2025 پاکستان دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا. اللہ پاک ان کے عزائم کو زمین میں خاک میں ملا دے. اللہ میرے ملک کی، میری زمین کی خیر کر دے. اللہ میرے ملک کے باسیوں کی خیر کر دے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.